الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان اللہ. حضرات السامعین، ماشاء اللہ. معروف مفکر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو الاثر ہے، بے شک شاہنامہ اسلام جن کا بہت بڑا شاہکار، بے شک دنیا ہندوستان کے اندر معروف و مشہور ہے. سبحان اللہ. اس شاہنامہ اسلام سے مسجد و مکتب ایک نظم پیش کی جا رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنی سرگزشت بیان فرمائی. مسجد سے لے کر سکول تک، مسجد سے مراد مسجد اور سکول سے مراد مکتب سے مراد سکول ہے. اس نظم کے اندر انہوں نے اپنی ساری صورتحال بیان کی کہ مسجد میں گیا تو کیا ملا، سکول میں گیا تو کیا ملا. پھر جا کر جو سکول کی طرف سے ان کو نقصانات پہنچے اور الحاد اور بے دینی ملی، اس کو بیان فرمایا، اس کی حقیقت حال سرگزشت ساری بیان فرمائی. اور پھر شاہنامہ اسلام، شاہنامہ اسلام کے اندر جنگ بدر سے لے کر اسلامی فتوحات اور اسلامی جنگوں کا ذکر خیر شروع فرمانے کا سبب ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ واقعات کس سے کیوں بیان کیے ہیں. سبحان اللہ. اس نظم سے پہلے ان کا اپنے قلم کا ایک مضمون چھوٹا سا شروع کے اندر نثر کے اندر موجود ہے، جو میں بھرنا چاہتا ہوں، اس کیسٹ کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک دعوت ہے، ایک سبق ہے جو دینا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا نذرانہ شاہنامہ اسلام اولین جلد سن 1928 میں ملت نے تحسین کے ساتھ قبول فرمایا. جی پہلی میں نے پہلی جلد لکھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کو شاہنامے کی پہلی جلد کو مسلمانوں نے بہت اچھا قبول کیا، آسان طریقے سے داد دی، میرا حوصلہ ایسا بڑھایا کہ میں نے انگریزی شیطنت کے خلاف علانیہ قلم اٹھایا. کہ جب میری پہلی جلد کو مقبولیت ملی تو مجھے حوصلہ ہو گیا اور میں نے جرأت دلیری کے ساتھ انگریزی شیطانیت کے خلاف قلم اٹھایا. اس نیم بر اعظم میں آدھا بر اعظم پاکستان جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی، اس جملے پر غور کرنا. اس کے اندر آپ نے اسی حقیقت کو بیان کر دیا جو عرصہ دراز سے آپ ہم سے سنتے رہتے ہیں، جو مدت دراز سے آپ سن رہے ہیں. وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور ملت اسلامیہ یعنی مسلم قوم پر جو آفات و بلیات، جو مصیبتیں، جو ذلت مسلط ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، یہ سب سکولوں سے پیدا ہو رہی ہے اور سکولی تعلیم اس کی ذمہ دار ہے. یہ تمام سازشیں سکولی تعلیم میں ہو رہی ہیں. حفیظ جالندھری رحمہ اللہ وہ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں اس نیم بر اعظم میں جو ذلت یعنی ہندوستان پاکستان سارا، اس نیم بر اعظم میں
جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش سکولی تعلیم میں کار انداز پائی. وہ فرماتے ہیں ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ جو ذلت مسلمانوں پر آ رہی ہے یہ سب سکولی تعلیم کی پیداوار ہے. کس کی؟ سکولی تعلیم کی پیداوار ہے. اب میں ان جاہل یا پیٹو ملاؤں سے پوچھتا ہوں یا پیروں سے پوچھتا ہوں یا ہماری آواز کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے والے شیطانوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ چشتی نئی آواز اٹھا رہے ہیں، جی یہ سب پہلے لوگ ایسے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ حفیظ جالندھری ہم سے پہلے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے پہلے ہوئے ہیں؟ وہ ہم سے پہلے ہوئے ہیں. ہم نے تمام ذمہ دار سکولی تعلیم کو اگر ٹھہرایا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے، تو بتاؤ حفیظ جالندھری نے ہم سے پہلے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. بے شک تو یہ وہی حفیظ جالندھری ہیں کہ جن کے جناب وہ ترانہ، قومی ترانہ آپ کو سکولوں میں یاد آتا ہے. وہ اس وجہ سے یاد آتا ہے کہ اس کے اندر وطنیت ہے، وطنیت کے سبق ہیں، اور وہ وطنیت کا سبق اس وقت کا ہے حفیظ جالندھری کی طرف سے جس وقت کہ وہ گمراہی کی دلدل میں تھے اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی، اور یہ شاہنامہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور حقیقت ان پر واہ ہو چکی تھی. سمجھ بات کی آئی؟ بے شک. اسی وجہ آگے فرماتے ہیں دوسری جلد کے آغاز میں در پیرایا سر گزشتے مصنف، میں نے مسجد سے ہندی مسلمانوں کو اسکول کی طرف محض روٹی کی غلامی کے لیے اٹھا لے جانے کے نتائج نظم ہی میں عرض کر دیے کہ روٹی کے ٹکر میں، روٹی ٹکر کے فکر کے اندر ہے ہندوستانی مسلمان مسجد سے سکولوں کی طرف جو جا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں. میں نے ساری سرگزشت اس میں بیان کر دی ہے کہ مسجد نے تمہیں کیا دیا اور سکولوں میں تمہیں کیا ملا. سمجھنی بات کی آئی؟ وہ نظم شروع ہوتی ہے اب جناب مسجد و مکتب. فرماتے ہیں ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے. فرمایا ابھی ماں نے لوری نہیں دی تھی، ابھی کہ میرے دل کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ جوش مار رہا تھا. کیا مطلب؟ معرفت اللہ تعالی کی معرفت. میں ابھی ماں کی گود میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق وہیں سے مجھے مل گیا، کیونکہ میرے والدین مسلمان تھے، انہوں نے مجھے معرفت حق کا سبق دیا. نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق، میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق. میں نے فرماتے ہیں میں ابھی بچہ تھا، بچپنے کی ابتدا میں ہی میں نے بسم اللہ کا پہلا سبق پڑھ لیا. ابھی ملبوس سے گویا ہی نہ تھا، ابھی ملبوس سے گویا ہی نہ تھا پوری طرح پہنا، کہ سیکھا تھا زبان قل هو اللہ احد کہنا. فرماتے ہیں ابھی میں نے بولنا ہی نہ سیکھا تھا کہ قل هو اللہ احد میری زبان نے سیکھ لیا. پورا بولنا مجھے صحیح نہیں آتا تھا کہ بسم اللہ اللہ قل هو اللہ احد توحید کا سبق میں نے وہیں سے پڑھ لیا. وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا دیا
مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا. فرماتے ہیں میرے باپ دادا جو تھے کلام پاک ان کا وظیفہ تھا, اللہ کا قرآن ان کا وظیفہ تھا. دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا. میری ماں کی زبان نے مذہب کا درس مجھے دے دیا, میرے مذہب اسلام کا سبق مجھے دے دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے والدین اللہ کے کلام کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے. ذرا زور زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا, دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا. فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب میرے پدر مسجد کی طرف مجھے لے گئے, میرا منہ حمد خدا سے آشنا ہو چکا تھا, الحمدللہ کہنا میں سیکھ چکا تھا. سبحان اللہ. مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو, خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو. والدین نے مسجد کی طرف بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کے راستے کے اندر, تاکہ بچہ جوان ہو. آگے اب اپنے استاد جی کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کا میرے استاد جی مسجد کے کیسے شخص تھے. فرمایا میرا استاد حق آگاہ تھا, مرد مسلمان تھا. میرا استاد حق آگاہ تھا, مرد مسلمان تھا, پرستار خدا پاک تھا, پابند قرآن تھا. فرماتے ہیں بھائی میرا استاد حق سے غافل بے خبر نہیں تھا, آگاہ ہوتا, مرد مسلمان تھا, بے ایمان نہیں تھا, پرستار خدا تھا, خدا کی عبادت کرنے والا تھا, پابند قرآن تھا, قرآن سے آزاد نہیں تھا. وہ مسلم تھا, بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے. سبحان اللہ. وہ مسلم تھا, بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے. وہ کہتا تھا خدا ایک ہے, محمد ہے رسول اس کے. وہ کہتا تھا خدا ایک ہے, محمد ہے رسول اس کے. فرماتے ہیں میرا استاد جی محترم مسلم تھے, صاف سادہ تھے, چکر باز نہیں تھے, منافق نہیں تھے, دغا باز نہیں تھے, ہاں جی شیطانیت کرنے والے نہیں تھے, ہاں جی تکلفات والے نہیں تھے, بناوٹ والے نہیں تھے, جھوٹ والے نہیں تھے, صاف سادہ سچائی والے سیدھے سادے مسلمان تھے. وہ فرماتے تھے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے میرا خدا ایک ہے, محمد اس کے رسول ہیں. اسے ایمان تھا, ایمان ہی کی استقامت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر. وہی اصول ستہ عقائد کے بیان ہو رہے ہیں. رضوی صاحب جو آپ کو بتا چکا ہوں, توجہ ذرا. فرماتے ہیں اسے ایمان تھا, ایمان ہی کی استقامت پر, اسے ایمان تھا, ایمان ہی کی استقامت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر. ہاں جی میرے استاد جی صاحب ایمان تھے اور ایمان کی استقامت پر ایمان رکھتے تھے کہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے. آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے, کتابوں پر ایمان رکھتے, رسولوں پر ایمان رکھتے, قیامت پر ایمان رکھتے. محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو, نظر آتا تھا صحرا عرب باغ بہشت اس کو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں محبت نے
میرے استاد کو اللہ رسول کی محبت نے کیا سکھا دیا تھا؟ میرے استاد کو ہر نیکی بدی کی تمیز سکھا دی تھی. معلوم ہوا حفیظ کے اس نورانی بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ارے جس کے اندر محبت رسول اللہ ہوگی وہ نیکی بدی کفر اسلام حق باطل حرام حلال کی خود تمیز کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈورو کا ڈورو ہو اور کہے جناب جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم کس کو مانیں کہ کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، غیرت بے غیرتی ہے یا بے حیائی کا کوئی پتہ نہ ہو، کوئی تمیز نہ ہو. ارے بھائی جو اس طرح بے تمیز ہونا وہ محبت سے خالی ہوتا ہے، وہ محبت سے خالی باندر ہے. جس کے اندر محبت آ گئی اس کے اندر اسلام کی وجہ، اسلام کی جو تمیز ہے نا وہ ساری تمیز آ جاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. آج کے جو محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں یہ پرہلر طبقہ جو کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، میں ان برائل ان سے پوچھتا ہوں وہ ظالم فرنگی تعلیم نے تمہارا دل تو اتنا اندھا کر دیا کہ تمہارے اندر تو نیکی بدی کی تمیز ہی نہیں رہی ہے. اقبال کہتے ہیں آج کے مسئلے کے متعلق اقبال کہتے ہیں تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اقبال فرماتے ہیں جو قوم غیروں کی ٹٹو غلام بن جاتی ہے ان کے نزدیک نیکی بدی بن جاتی ہے، بدی نیکی بن جاتی ہے، سنت بدعت بن جاتی ہے، بدعت سنت بن جاتی ہے، حرام حلال بن جاتا ہے، حلال حرام بن جاتا ہے، نیکی برائی بن جاتی ہے، برائی نیکی بن جاتی ہے، کفر اسلام بن جاتا ہے، اسلام کفر بن جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے ضمیر بدل جاتے ہیں غلامی کے اندر. پھر جو اچھائی ہے وہ اچھائی نہیں نظر آتی، جو برائی ہے وہ برائی نہیں نظر آتی. معلوم ہوا بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت سے خالی ہوتے ہیں. جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کا آئینہ دل ایسا صاف شفاف ہوتا ہے، وہ اپنے آئینہ دل میں سب نیکی بدی کی تمیز معلوم کر لیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بھائی؟ ارے توجہ سے کہو سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد کا حال یہ تھا کہ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو. زشت کہتے ہیں برائی کو، خوب اچھائی. سمجھ بات گئی؟ نظر آتا تھا صحرائے عرب باغ بہشت اس کو. کیا مطلب فرماتے ہیں؟ عرب کا جنگل ان کو بہشت کا باغ دکھائی دیتا تھا. عرب کے جنگل جس کے اندر کانٹے ہیں، اونچے ریت کے ٹیلے ہیں، اتنا مشقت ہے، ہاں جی کتنا مصیبت اس کے اندر تکلیف ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے یہیں سے ہمارا اسلام اٹھا ہے، یہ مرکز اسلام ہے. اس وجہ سے اسی کے اندر اسلام کی سادہ تہذیب چھپی ہوئی ہے، لہذا یہ جنگل نہیں یہ بہشت کا باغ معلوم ہوتا ہے. اور لندنی ملاؤں سے کہہ رہے ہیں لندنی ملا تمہیں تو یورپ کے بازار بہشت کا باغ نظر دکھائی دیتے ہیں اور گوریاں ہورے نظر آتی ہیں تمہیں. اس وجہ سے ملا ہلکے ہو گئے ہیں، پیر ہلکے ہو گئے ہیں، باولے کتے کی طرح گوریوں کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بہانہ تبلیغ کا بنا کر جاتے ہیں. ادھر زنا بدکاری شراب نوشی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ارے خدا کا بندہ وہ مسلمان نہیں، مسلمان تو حضرت کے استاد تھے. وہ فرماتے ہیں نظر آتا تھا صحرائے عرب باغ بہشت اس کو. وہ کہتا تھا محمد کی، وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے. وہ کہتا تھا محمد کی
محبت جان ایمان ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتیبان ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، نعرہ رضوی، امام اہل سنت، یہ نیا نعرہ ہے، نعرہ رضوی، امام اہل سنت کہو، امام اہل سنت، نعرہ رضوی، امام اہل سنت، یہ نیا نعرہ ہے۔ جاؤ آج جلتے جل جائیں تمام دشمن، یہ نیا نعرہ ہے، آج تک کسی نے نہیں مارا۔ سبحان اللہ، صدقے صدقے، وہ کہتا تھا محبت، وہ کہتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتیبان ایمان ہے۔ میرے استاد جی سنی تھے، وہ فرماتے تھے وہاں بھی نہیں تھے، وہ امام فرماتے تھے میرے محمد کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ وہ وہابی نہیں تھے، سنی تھے، وہ تو کہتے تھے حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، بنائے وحدت ملت ہے۔ ہاں جی، ملت قوم مسلم کو ایک بنانے کی بنیاد ہے، اگر یہ محبت نکل جائے گی تو امت مسلمہ منتشر ہو جائے گی، جیسے آج تتر بتر ہو رہی ہے، سمجھ نہیں لگ رہی بات جی۔ مشتیبان ایمان ہے جس کے دل کے اندر محبت ہے، پاک نبی آ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے ایمان کو ایسے حفاظت کی پشتی مل جاتی ہے جیسے دیوار کے ساتھ پشتی دیتے ہیں، فرمایا سمجھ لو کہ اس کا ایمان محفوظ ہو گیا جس کے دل کے اندر محبت رسول آ گئی۔ سمجھ نہیں آئی؟ نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، آج حفیظ جالندری کی روح مبارک تڑپ کر دعائیں دے رہی ہوگی کہ چشتی تو نے میرے کلام کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، میرا مقصد حیات پورا کر دیا۔ نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک بازو پاک طینت پر۔ فرماتے ہیں میرا استاد ایسا کوئی خدا پرست اور حق پرست آدمی تھا اور ایسی آخرت کی فکر رکھنے والا تھا کہ دنیا کے زینت کے اسباب جتنے سائنس نے سامنے دیے تھے لوگوں کو وہ ان پر نظر ہی نہ ڈالتا تھا، ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے سبق قرآن سے پڑھے تھے اور قرآن نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ کیا قرآن فرماتا ہے سنا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ سبحان اللہ۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیات طیبات ہیں، توجہ سے فرمائیے سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت جی، یہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ
حق بولنے والا ہمارا رب فرماتا ہے وہ کافر لوگ جو شہروں میں چہل پہل کے ساتھ پھر رہے ہیں، سامان کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، سیاسی سامان آلات کے ساتھ پھر رہے ہیں، لا یغرنک ان کا یہ چہل پہل تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے کہ تم ان کی ترقی سمجھنا لگ پڑو کہ سمجھو کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ کمال کو پہنچ گیا، یہ فلان کر گیا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار دھوکے میں مت پڑنا، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے برتنے کا، تھوڑا سا وقت ان کو برتنے کے لیے دیا ہے، ثم ہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا کے بندے وہی بات آ گئی، ہاں جی ترقی تو ہوتا ہے خیر کی طرف چلنا، ہاں جی خیر کی طرف بڑھنا، ہاں جی ارے جس کا انجام دوزخ جیسی بلا ہو اس کو ترقی سمجھنے، اس کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا ترقی پسند سمجھنے والا کافر بے ایمان یا پاگل ہوگا خدا کے بندے، ہاں جی کیوں؟ جس کا انجام برا ہو اس کی ہے، جس کا انجام برا ہو اس کی زندگی کو جس حال میں بھی جس رنگ میں بھی دیکھو اس میں اس کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑو، اس کو مت سمجھو کہ یہ اچھے حال میں رہ رہا ہے کیونکہ انجام برا ہے۔ جس کا انجام اچھا ہو چاہے جتنی تکلیف میں ہو سمجھو یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ معلوم ہوا مومن جو جنت میں چلے گئے وہ ترقی یافتہ ہے، جو جا رہے ہیں راستے پر چلے ہوئے ہیں چل رہے ہیں وہ ترقی پذیر ہیں، اور جن کا عقیدہ ہے جنت میں جانا اور اس کے لیے محنت کرنا، ہاں جی وہ ترقی پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتنے ڈورو پاگل ہے وہ کو جو کسی کو دیکھے کہ وہ 10 دن خوب اچھا کھا پی رہا ہے لیکن 10 دن کے بعد اس کو مرنا ہے اور مر کر آگ میں جلنا ہے۔ جی میں کسی کو کہتا ہوں 10 دن خوب کھاؤ پیو بھائی، ہر چیز دنیا کی حاصل کرو، تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 10 دن کے بعد تمہارا قیمہ کر کے آگ میں جلا دیں گے۔ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے یہ ترقی کر رہا ہے، وہ پاگل یہ ترقی نہیں کر رہا، یہ تنزلی کر رہا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہے تو اس کو تو کھانا ہی اچھا نہیں لگے گا کہ 10 دن کے بعد میرا یہ حال ہے، لیکن کافر پاگل بے وقوف ہوتا ہے، انجام اس کا جہنم ہے، اور وہ لعنتی یہاں پر چاند دن کے جناب کھانے پینے پر خوش اترا رہا ہے۔ تو خدا کے بندے معلوم ہوا ترقی یافتہ مومن ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون مومن؟ جو جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ ترقی پذیر مومن ہی ہوتا ہے۔ کون سا مومن؟ جو دنیا میں نیکی دین پر چل رہا ہے، بے شک تمام تکلیفیں صبر کے ساتھ جی کس پر چل رہا ہے؟ دین پر چل رہا ہے۔ اور جو جنت میں جانا دین پر چلنا پسند کرتا ہے یہی ترقی پسند ہے۔ اور جو دوزخ میں جا کے پہنچ چکے ہیں کفار مرتدین منافقین وہ ہیں تنزلی یافتہ، اور جو بے دینی پر چل رہے ہیں دنیا میں سکولیوں کی طرح، وہ جناب جی بد مذہبوں کی طرح وہ لعین تنزلی پذیر ہیں، اور جو ابھی اس لعین راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ تنزلی پسند ہیں۔ آج کے بعد یوں تعبیر کرنا ہے، یوں کہنا ہے جس طرح میں نے کہا، سمجھ نہیں بات کیا ہے؟ لیکن بات کر رہا تھا حضرت جی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت طیبہ دوسری، کیونکہ انہوں نے کہا نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم۔ فرمایا کافروں کو ہم نے جو سامان برتنے کے لیے دیا ہے اے محبوب ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ارے افسوس ہے مسلے تیرے گھر میں سینریاں کافروں کی کوٹھیوں اور بنگلوں کی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جب کافروں کا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا، رومال دو بھائی کپڑا دو ادھر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں پر ایسے کپڑا رکھ لیتے. صحابہ پوچھتے حضور یہ کیوں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک، آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں. مسلے تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا. اوے یہاں پر ایک بات کرتا ہوں سنیے. ایک ہوتے ہیں بھوکے دل کے لوگ، ایک ہوتے ہیں غنی دل کے لوگ. بھوکے دل کے لوگ کیا کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کا سامان دیکھ کر منہ سے پانی بہاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی انہوں آدھے پنجابی بھوکھا کی کہتے ہیں جا بھوکیا. لوگوں کی روٹی ویک کے رانا کیرن لگ پینا، منہ تھک بگاؤ لگ پینا. ایک ہوتے ہیں اندر کے غنی بے نیاز بے پرواہ لوگ، وہ سونے کے برتن لوگوں کو پڑے ہوں تو اپنے مٹی کے برتنوں سے ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی بالمال، مال کے ساتھ تمنگری نہیں ہوتی. فرمایا غنا اصل ہے تو دل کا غنا ہے، نفس کا غنا ہے جو بے پرواہ ہو اندر سے. اللہ کے فضل سے یہ دولت ہمیں اللہ نے دی ہے. ہم یہ پراڈو یہ ان کو پاگلوں کا سامان کا سمجھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور میں ان لندنیوں سے پوچھتا ہوں جو لندن کا مال دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی. بھوکے ڈوب نہیں مرتے کافروں کا سامان دیکھ کر. تھوک منہ سے گرانا شروع کر دی ہے تم نے، تمہارے منہ سے پانی نکل آ گیا، تمہارا منہ پانی سے بھر گیا ہے. ارے بدبختو تم تو بے وقوف ہو، تم تو بالکل بھوکے ہو، ذلیل ہو جو کافروں کے مال کو دیکھ کر منہ پانی جی جناب اتنے دیوانے اور پاگل بن گئے ہو. الحمدللہ مومن مستغنی بے پرواہ ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، اندر کا غنی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی. کلندر اقبال کیا کہتا ہے سنا دوں. اقبال فرماتا ہے خیران گر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیران کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی. کیوں؟ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور رجے دل دا بانو سکولیا بھوکھیا بغیرتا شرم کر بغیرتیا بھوکھا نہ بن رجے دل دا بن. سمجھ نہیں لگی؟ سیانے آندے نے لوکاں دے سونے دے بھانڈے ویکھ کے آپ مٹی دے نہیں توڑی دے اپنے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے. وہ کہتا ہے مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا ڈگا ہے. وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. وہ کہتا ہے بغیرت صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو. اپنے مٹی کے مٹکے توڑ دیے او پاگل. تمہارے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے، تمہارے ہمارے جیسے حضور کے ساتھ ہوتے اور ادھر اللہ تعالیٰ کنٹر بلوری بنا دیتا اور انگریز کو سائنس دے دیتا ہے تو ہم لانتی تو کہہ دیتے رسول اللہ کو اچھا جی جناب آپ کے مٹی کے مٹکے ہم بلوری کنٹر دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، السلام علیکم. وہ صحابہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متاع کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رضویہ نہیں، نعرہ رضویت بھی کہہ سکتے. نعرہ رضویت امام اہل سنت. سمجھ
ہاں سنیے بھائی، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فس کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے استاد جی کا عمل ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا، زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کمزور جسم تھے، توڑی دے سبحان اللہ اپنے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے، وہ کہتا ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا ڈگا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ وہ کہتا ہے بغیرت صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو، اپنے مٹی کے مٹکے توڑ دیے او پاگل۔ تمہارے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے، تمہارے ہمارے جیسے حضور کے ساتھ ہوتے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کنٹر بلوری بنا دیتا اور انگریز کو سائنس دے دیتا ہے، تو ہم لانتی تو کہہ دیتے رسول اللہ کو اچھا جی جناب آپ کے مٹی کے مٹکے ہم بلوری کنٹر دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں السلام علیکم۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متاع کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رضویہ نہیں، نعرہ رضویت بھی کہہ سکتے، نعرہ رضویت امام اہل سنت۔ سمجھ بات؟ ہاں سنیے بھائی، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فس کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے استاد جی کا عمل ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا، زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کمزور جسم تھے، جسم کے کمزور تھے پر ایمان کے برزور تھے۔ استاد ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ استاد دنیا میں جسم کا ٹینک ہو، عرفان شاہ کی طرح، کس کی طرح؟ جسم کا ٹینک ہو اور دل حبیب بینک ہو، دل حبیب بینک ہو۔ وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، میرا استاد انگریزی ملاؤں کی طرح انگریزی حکومت کا قائل نہیں تھا، اسلام کی بادشاہی کا قائل تھا۔ یہ دلے انگریزی حکومتوں میں تنظیم المدارس کے ملا ٹٹو، وفاق المدارس کے دیوبندی خنازیر، یہ سب انگریزی حکومتوں کے حامی ہیں، انگریزی حکومتوں کے قائل لعنتی مرتد ہو چکے ہیں۔ اور وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درس اطفال کو علم الہی کا، بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم ہاں، اور علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم تباہی کا نہیں دیتا تھا۔ علم تباہی ہے سکول والا تھا، وہ جو ہے کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بسایا گلشن کنج مزار اس نے۔ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی قوم کو خدمت ملت کا راستہ دکھاتے تھے کہ بھائی بس اسلام اور مسلمان کی خدمت کرتے رہو،
اور یہی سبق دیتے دیتے حضرت مزار میں چلے گئے، حضرت مزار میں چلے گئے۔ اور آگے سنیے، اس شعر کو قسم خدا کی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، پہلے موضوع اس طرح کا ہوا ہے، یہ دیکھا سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل شعر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، فرماتے ہیں میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ سبحان سننا سمجھنے بات کی آئی، ارے بھائی توجہ سے کہیے سبحان اللہ۔ سنیے بھائی، لیکن یہ کس مسجد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسجد جس میں استاد ایسا حق پرست ہو، جس میں استاد دجال ہو، دنیا پرست بیٹھا ہو، اس مسجد میں جائیں گے جیسے آج کل کے سکولیوں کی مسجدیں آئیں، آج کل کے مسلموں کی مسجدیں آئیں، ان کے اندر جاؤ گے جو حب رسول اللہ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ٹٹو بیٹھے ہیں نا انگریزی، استاد صاحب کون بیٹھے ہیں؟ ٹٹو 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 کیا بیٹھے ہیں بھائی؟ یہ وہی ہیں، مجھ کو تو سکھا دی ہے یا فرنگ نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان۔ اقبال کے زبان میں کہہ دیتا ہوں، توجہ نہیں کی۔ خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ اب آگے تھوڑی منظر کشی کرتے ہیں، جب ہم مسجد میں بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک صحن مسجد کا وہ نظارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیاں ریل اور سپارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیاں ریل اور سپارہ، شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر، وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر۔ بچے تھے نا، بچپنا ہے، اس وجہ سے اس پر گرفتری کیجیے۔ سبق سے بیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، فرماتے ہیں سبق سے پہلے ہم قرآن کو ادب کے ساتھ چومتے تھے، محبت کے ساتھ چومتے تھے۔ سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، وہ کیف انگیز قرأت کے اثر سے جھومتے جانا۔ پھر کیف تو سرور اور مستی کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا تو ہم ایسے جھومتے، جناب کیف اور سرور اور مستی سے جھومتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ تصور ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سمجھ نہیں، بہت طلباء ایسے طلباء ہونے چاہیے قرآن کے۔ یہ نہیں ہے کہ مر کر قرآن کو ہاتھ لگائے، نہیں، عشق کے ساتھ، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، جب بھی قرآن کو اٹھاتے تھے، تفسیر قرطبی کے اندر، کس کے اندر پڑھا ہے جناب جی؟ یہ تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے، ہاں جی، اور تفاسیر کے اندر بھی ہے کہ آپ جب اٹھاتے تھے تو ایسے چومتے۔ شرح سرخسی امام سیر کبیر امام شہبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، امام محمد شہبانی کی جو سیر کبیر ہے اس کی شرح امام سرخسی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ ایسے جو چومتے تھے اور منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ وہ آواز اذاں پر با ادب خاموش ہو جانا، سیکھو مسلمانوں، سیکھو ادب، ان سے سیکھو، ادب ان سے سیکھو۔ وہ آواز اذاں
پر با ادب خاموش ہو جانا، صفے آراستہ کرنا، ہما تن گوش ہو جانا۔ کیا بات! جب اذان کی آواز آتی تھی، جب اذان کی آواز آتی تھی، بعد اب خاموش ہو کر ہم کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سننے کو، کیونکہ حکم ہے جب اذان ہو خاموش ہو جاؤ، اگر کلام کرو گے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح مؤذن کہتا جائے اسی طرح کہتے جاؤ، ساتھ ساتھ وہی کلمے کہتے جاؤ، یہ حکم ہے۔ پھر صفے ہمارا راستہ بناتے ہیں اور ہما تن گوش ہو جائے، سب پورا تن کان بن کر سنتے ہیں۔ آمین۔ وہ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے ہے، سنی کٹر کے نہیں ہے؟ وہ کٹر سنی ہے کہ نہیں؟ ایسے حقائق سنیوں پر ہی کھلتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات کی آئی؟ ہاں بے شک، واہ واہ۔ جو کھا کر تنی ہوتے ہیں ان پر نہیں کھلتے، صرف سنی پر کھلتے ہیں۔ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے، وہ معصومان طفلی فطرت آزاد کے نغمے۔ لیکن یہ وہ محفل نعت نہیں ہوتی تھی، یہ وہ محفل میلاد نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہاں جی واحد مقرر جاہل بےمان کفر بکنے والے نعت خون ایسے ظالم کمینے لچے ہاں جی لونڈ لچر جو ہوتے ہیں ہاں جی جو بدفعلی کرواتے ہیں یا کراتے ہیں، ایسے کام کرنے والے ہاں جی یہ خسروں کا کوئی ٹولہ ادھر نہیں ہوتا تھا، شریعت کے مطابق ہوتی تھی ہاں جی جناب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو محفل میلاد ہوتی تھی، پھر وہاں پر جناب جی ہاں جی وہ آزادانہ فطرت آزاد کے نغمے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے نغمے ہوتے تھے، مقدس تھے وہ سب چرچے، مقدس تھی وہ سب باتیں، مقدس تھے وہ سب چرچے، مقدس تھی وہ سب باتیں، وضو ورد و وظائف وہ نمازیں اور مناجاتیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ ہوتا تھا محفلوں، سمجھ رہی بات کی؟ توجہ، یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری، کہتے ہیں یہ جنت ہے جس کے اندر میری ابتدا ہوئی ہے۔ توجہ نہیں کی اور ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری، اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری، کہتے ہیں کاش کے ادھر زندگی گزر جاتی اسی کام میں، لیکن نحوست مقدر میرے خراب کہ پھر کیا ہوا، سکول کی طرف آپ آنے کی ابتدا ہو رہی ہے اور بربادی کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ سنیے سنیے حفیظ کیا کہتے ہیں، سناؤں؟ جی گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی، کیا یہ ہر گھر کو ہے؟ ارے بھائی میرے مولوی تو نہ رہو، کچھ دنیا کی ترقی تو سوچ لو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بربادی کے دن شروع ہو رہا ہے۔ گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی، کہ اس طفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی۔ ادھر آ کے میرے متعلق گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ذہین ہے اور یہ اس برباد قوم کا دستور چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے کہ جو نکارا بچہ ہو وہ قرآن کو دیا جائے اور جو کارآمد جو اس کو ذہین سمجھتے ہیں
اس کو کیا وہ سکول میں وہ کہتے ہیں مجھ پر ایک تہمت تھی کہ میں ذہین ہوں، لہذا گھر والوں نے سوچا اب جناب دنیاوی بلندی ترقی بھی حاصل کرنی چاہیے، لہذا کیا کیا، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا. توجہ نہیں کی. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. مسجد چو کٹ کے تقدیر لے گئی سکول اللہ ہے. تنازع للبقا جھگڑا چل رہا تھا جی قوم کے اندر کہ جناب او بھائی جینا بھی تو ہے، آخر جینا بھی تو ہے، جینا بھی ہے. یہ لوہے کی زنجیر آئی اور یہ کھینچ کر لے گئے سکول کی طرف. آگے اس سکول کے متعلق اب سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیا بلا ہے سکول جس پر اسلامیہ لکھا ہوا ہے، جس پر غوثیہ لکھا ہوا ہے، جس پر غزالی لکھا ہوا ہے، پائلٹ سکول لکھا ہوا ہے، توجہ غزالی پائلٹ سکول لکھا ہوا ہے، جس پر کیا کیا لکھا ہوا ہے، جس پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن آیات لکھے ہوئے ہیں. حبیب جالندری رحمہ اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، اوپر باہر سے کیا ہیں لیکن اندر سے کیا ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ مکتب آہ پہلا زین تلقین بے دینی. زینا جانتے ہو؟ زینا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ کیا جانا دنیا میں آپ نے؟ پوڑی جانتے ہو؟ سیڑھی. سیڑھی کے جو یہ جناب جی ہوتے ہیں ڈنڈے ہوتے ہیں یا جناب جی اس کے ٹپے جو ہوتے ہیں، ہاں جی سمجھو جن پر چڑھ کر اوپر قدم رکھتا جاتا ہے آدمی، اس ہر ایک درجے کو کیا کہتے ہیں؟ ہر سیڑھی کے ہر درجے کو کیا کہتے ہیں؟ زینا. سمجھ نہیں بات کی؟ سمجھ بات کیا؟ فرماتے ہیں سکول کیا ہے؟ فرمایا بے دینی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے. بے شک بے دینی کا سبق پڑھانے کا پہلا زینہ ہے. پہلا کیا مطلب؟ سکول میں بے دینی کا پہلا سبق بندے کو بے دینی کا سکول میں ملتا ہے، اور آخر اوپر پھر اسمبلی جائے، فوج جائے، جدھر مل جائے، پہلا سبق کہاں ملتا ہے؟ بے دینی کا سبق پہلا کہاں ملتا ہے؟ یا پھر جالندری کہہ رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں او لانتی قوم، یہ جو لانتی قوم جو کہ زمین شاد باد کشور حسین شاد باد، بیان یاد آ رہا ایک بیان آ گئی. سمجھ بات کی؟ یہ ہے نا، وہ تو یاد ہے. یہ ان کے باپ یاد کریں گے، یہ اسی کا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں پہلا سبق بے دینی کا کہاں ملتا ہے؟ سکول میں ملتا ہے. اب بتاؤ جہاں سبق بے دینی کا ملتا ہو اس کو اسلامیہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. بے شک بے شک معلوم ہوا. ہاں سبق بے دینی کا ہو. اب بتاؤ کہ جب پہلا سبق بے دینی کا وہاں ملتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں؟ اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھانے کچہری اسمبلی اور فوج والے، یہ جو لانتی قوم جو زمین شاد باد کشور حسین شاد باد
قوم جو کہ تاج سر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد بیان یاد آ رہا ایک بیان آ گئی سمجھ بات کیا یہ ہے نا وہ تو یاد ہے یہ ان کے باپ یاد کریں گے یہ اسی کا نہیں ہے جی ہاں وہ فرماتے ہیں پہلا سبق بے دینی کا کہاں ملتا ہے سکول میں ملتا ہے اب بتاؤ جہاں سبق بے دینی کا ملتا ہو اس کو اسلامیہ کیسے کہا جا رہا ہے بتاؤ جی ہاں بتاؤ بے شک بے شک معلوم ہوا ہاں سبق بے دینی کا ہو جی اب بتاؤ کہ جب پہلا سبق بے دینی کا وہاں ملتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھانے کچہری اسمبلی اور فوج والے بنتے ہیں جو تمام بے دین ہوتے ہیں دین کے دشمن قاتل ہوتے ہیں لانتی اسلام دین کے نظام حکومت کا نام لے کر بھی جلتے ہیں اور سننا گوارا نہیں کرتے اور سننے والوں کو بیان کرنے والوں کو نام لینے والوں کو دین کے نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والوں کو فسادی کہتے ہیں ارے سمجھ لو کہ یہ لانتی تمام منافقین مرتدین ہیں ان کو بے دینی کے سبق کہاں سے ملے ہیں پہلے بول تو صحیح یار وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی دکھاتے ہیں جہاں آئین خود بینی فرماتے ہیں پہلا سبق لانتی خود بینی خود پسندی اور تکبر غرور کا پڑھاتے ہیں آئینہ جو دکھاتے ہیں تو پہلا یہی دستور ہوتا ہے کہ بس بھائی مائی سب کچھ شیطانی سبق کون سا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا تم بلوڈوں پر جنہوں نے سکول کو جائز کیا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا سنو آپ اس کی شرح سنو گے تو سواد آئے گا فرماتے ہیں پہلا سبق تو مذہب سے بغاوت کا دیتے ہیں یہ لانتی پروفیسر اسلامیات کا پروفیسر نہ سمجھو اس کو کفریات کا پروفیسر سمجھو کیونکہ جو کفر کو اسلام کے ساتھ ملانے والا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ ساتھ کفر ہے ساتھ اسلام کی دشمنی ہے اور ساتھ جناب جی اسلام کی اسلامیات کے دو چار آیتیں صورتیں رکھ کر اور یہ لانتی کہتے ہیں اسلام میں ہے ارے سنو جب زمزم کے کنویں کے اندر شراب کا قطرہ ملا دو تو سارا شراب بن جائے گا کہ نہیں کنویں کے اندر پیشاب کا قطرہ ملا دو تو سارا پیشاب ہو جائے گا کہ نہیں جب اسلام کے ساتھ کفر ملاؤ گے تو سارا کفر بن جائے گا کہ نہیں یہ کہتا ہے اسلامیات نہیں ہے سکول میں نے کہا میں نے کب انکار کیا لیکن بتاؤ اسلامیات کے ساتھ کیا ہے توجہ نہیں کیا اسلامیات کے ساتھ کیا ہے وہ کفریات ہے لانتی اس کو کچھ چھپا رہا ہے اور جب اسلامیات کے ساتھ کفریات ملایا جائے تو بتاؤ وہ اسلام رہتا ہے نہیں کفر تو ایک کفر ہوتا ہے ساری شیطان نے ایک کفر کیا 10 لاکھ سال کی عبادت برباد کر دی ہے سکولی کتے تو ہزاروں کفر کر رہا ہے یہ تیری ساتھ مسجد اور نماز کہاں جائے گی سمجھ نہیں بات کیا یہ خدا کے بندے کیا کیوں مر رہے ہو اندھے خدا کے بندے کیوں مر رہے ہو اندھے توجہ کر سمجھ نہیں بات کیا ہاں
آگے فرماتے ہیں جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا کہ فرمایا سکول میں نسلی عداوت، نسلی توجہ، جی سبحان اللہ، پٹھانوں کو دشمن بنا دیتے ہیں پنجابیوں کا، پنجابیوں کو پٹھانوں کا، مہاجروں کو ان دونوں کا، اسی طرح یہ نسل سندھی، پٹھانی، پنجابی، عربی، اجمی، یہ سب ان کو علیحدہ علیحدہ کتے کے بچے کر کر ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتے ہیں، سمجھ بات کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا پھر جالندری فرما رہے ہیں سکول میں نسلی عداوت کا پہلا بیج ڈالا جاتا ہے، پہلا بیج ڈالا جاتا ہے، جس کا توجہ اب اس کی وضاحت میں کروں، اس کی وضاحت کروں کیسے ڈالا جاتا ہے؟ ارے بھائی اس کی وضاحت یہ ہے، توجہ کہ ادھر کلچر ثقافت ہوتا ہے، کلچر ثقافت کے مضمون پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اجمی کلچر ہے، یہ عربی کلچر ہے، یہ سندھی کلچر ہے، یہ پشتو پختون کلچر ہے، یہ پنجابی کلچر ہے، یہ فلان ہے، ان کے ناچ ڈانس گانے وغیرہ یہ تمام علیحدہ علیحدہ، اور پھر کپڑے لباس وغیرہ سب علیحدہ علیحدہ، ہاں جی یہ تمام چیزیں جب دکھاتے ہیں تو بچوں کو ابتدا ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور مخالفت کا سبق مل جاتا ہے۔ ارے لائنوں سے پوچھو، لائنوں آؤ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا سبق دیکھو کیا ہے، اسلام کس طرح ایک وحدت کا سبق دیتا ہے، اتحاد کا، محبت کا، یگانگت کا سبق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ اسلام نے ہر سال ایک حج رکھا ہے، عمرہ رکھا ہے، حج اور عمرے کے موقع پر ہاں جی کلچر نہیں چلتا، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسلے کپڑے ہوتے ہیں، انسلے کپڑے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، اجمی ہے تب بھی وہی پہنے، عربی ہے تب بھی وہی پہنے گا، اور جناب پختون ہے تب بھی وہی پہنے گا، پنجابی ہے تب بھی وہی پہنے گا، کشمیری ہے تب بھی وہی پہنے گا، تاکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہر سال مسلمانوں کو سبق مل جائے کہ خبردار جو پیچھے تم لباس علیحدہ علیحدہ پہنتے ہو یا تمہاری وضاحت اگر وہ کچھ فرق ہے کسی وجہ میں تو ادھر آ کر ایک وجہ اختیار کر لو تاکہ پتہ چل جائے تم ایک ہو، تم نماز کے اندر آ جائیں کہ ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سکولی تعلیم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی، پنجابی پٹھانوں، ان کی آپس کی لڑائی دکھاؤ نہیں ہے، لیکن سکولی تعلیم آنے کے بعد کراچی کا منظر آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ایم کیو ایم اور یہ جناب لانتی ترین جو شیطان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ صرف کس کی پیداوار ہے؟ سکول کی پیداوار ہے، جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت، اور پھر تعلیم حکومت کی طرف سے ہے، اس تعلیم کا بندوبست کس کی طرف سے ہے؟ حکومت کا مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑائی ساری حکومت کروا رہی ہے، اس کی سرپرستی حکومت کروا رہی ہے، سب اس کے ذمہ دار پروفیسر خنزیر ماسٹر ہیں۔ توجہ، صحیح بات ہے، بے شک حق حق بے شک بہت۔ آگے سنیے، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، توجہ توجہ توجہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو، سبحان اللہ۔ اب شیخ پر تو سبحان اللہ آپ نے کہہ دی، لیکن مانا چشتی کا چلے گا تو بات سمجھ آئے گا، مطلب ادھر سے چلے گا تو پھر بات بنے گی۔ آپ فرماتے ہیں سکولوں میں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، کیسے ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو؟ دیکھیں ادب، جیسے ماں باپ جوتے تھوڑے کھا رہے ہیں، تعلیم ایسی اعلان تھی، بیٹے کا منہ ادھر ہوتا ہے، باپ کا ادھر ہوتا ہے، جی ہاں، کوٹھی میں بیٹھے ہیں دونوں، بیٹا باپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پر سکول میں پڑھاتے ہیں، توجہ بھائی،
سکولوں میں پڑھاتے ہیں پہلے لوگ ڈنگر تھے، تعلیم پہلے بندر کی اولاد، پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا ہے، پہلے سب لوگ بندر جانور ڈنگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تعظیم تو اب آئی، ترقی اب آئی، شعور اب آیا۔ جب شعور اب آیا تو بچے سمجھتے ہیں ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کیونکہ پرانے ہیں، وہ ان کو ڈنگر، وہ ڈنگر ہیں، ان کو تمیز ہے نہیں، لہٰذا بندر ہیں۔ اب جس لانتی نے اپنے ماں باپ کو بندر پڑھ لیا، بے شعور پڑھ لیا، وہ کتے کا بچہ کیوں باپ کا ادب کرے گا؟ سمجھ نہیں بات، اس نے تو واقعی منہ ادھر رکھنا ہے۔ سمجھ نہیں بات۔ جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو، سمجھو، جھوٹوں کا پس خوردہ، جھوٹے کون ہیں؟ کافر۔ پس خوردہ بچا ہوا، جو کھا کر کو بچاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پس خوردہ۔ فرماتے ہیں انگریز جھوٹے ہیں، ان کی پس خوردہ، ان کا جھوٹا سبق، جھوٹی تعلیم، ان کا جھوٹا بچا ہوا علم لانتی وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ سچوں کو جھوٹوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ سچوں کو جھوٹوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی وجہ سے یہ جھوٹے بن رہے ہیں۔ اب دیکھو بھائی، وہ اس طرح جھوٹے ہیں لانتی ہیں جی۔ اپریل فول، اپریل فول یورپ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپریل فول کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن جھوٹ مارو، اپریل کے اندر ایک دن جھوٹ بولو، لاکھ لعنات ہو جن کی تعلیم، جن کا ایک دن ہو شراب جھوٹ کے لیے مختص، جن کا ایک دن جھوٹ کے لیے ہو، وہ جھوٹے ہوئے کہ نہ ہوئے، اور جھوٹوں کی جھوٹی تعلیم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بے شک بے شک۔ سچوں کو جھوٹوں کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ جھوٹے بن رہے ہیں کہ نہیں؟ آج پوری قوم کا بچہ تمہارے سامنے جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لانتی باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، استاد کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، قرآن کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، قوم کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، سب کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، چاہے تھندار ہو، چاہے پولیس، حکومت، فوج، یہ تمام جو سب جھوٹے ہی جھوٹے ہیں جھوٹے کہ نہیں ہے؟ جھوٹے جھوٹے ہے لاکھ لعنات پر کہو، سنیے پھر آگے، نہیں مزہ آ رہا؟ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سکولوں میں الہاد کہتے ہیں، توجہ، الہاد کس کہتے ہیں؟ الہاد کہتے ہیں خدا کے بندے، سنو، کفر کی طرف، کفر کے کاموں کی طرف میلان کو، کفر کے کاموں، کفر کی طرف جھکاؤ کو الہاد کہتے ہیں۔ تمہارے سکولی بچے انگریزوں کے کفر کے کام، کفر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ قلبی میلان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جب ان کی تہذیب کی طرف جھکے لانتی تو الہاد پیدا ہو گیا، توجہ نہیں کی یار۔ فرماتے ہیں سکول میں یہی تعلیم ہوتی ہے کہ میاں اسلام کو چھوڑ کر انگریز کی تہذیب کی طرف چلو، جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں باقاعدہ، ہاں باقاعدہ پورے اصول نظم و ضبط کے ساتھ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے سکول میں۔ کس کی تعظیم؟ شیطان۔ اسی وجہ سے شیطان پہلے کسی پر خوش نہیں ہوا، پروفیسر پر خوش ہوا ہے، کہتا ہوں میرے بھائی پروفیسر ماسٹر تو نے جو کام کر دیا ہے پہلے کسی نے نہیں کیا، پہلے سب مجھے لعنت بھیجتے تھے، لیکن تو واحد ہے جو میری تعظیم لوگوں کو قرض سکھا رہا ہے۔ سنیے بھائی ادھر دیکھو، کتاب ہے نثر اردو، کیا؟ زکریا یونیورسٹی ملتان کی ہے، کس کی؟ جس کا نام ابو جہل یونیورسٹی میں نے رکھا ہے۔ کون سی؟ ہاں، لانتی کے بچے، تعلیم ابو جہل کی اور نام زکریا۔ زکریا تو شیخ زکریا بہاؤدین ملتان رحمۃ اللہ تو ولی اللہ تھے، توجہ نہیں کی۔ تو جناب جی اس کے اندر لکھا ہے، اور جناب جی محشر خیال کتاب ہے،
ہاں جی سجاد انصاری علی گڑھ یونیورسٹی کا پرانے زمانے کا سور کتا پیدا ہوا ہے جی سجاد انصاری اس کا نام ہے. اس کی کتاب کیا ہے؟ محشر خیال. اس کے اندر شیطان کو پیغمبر لکھا ہوا ہے. دونوں کتابوں کے اندر میرے پاس حوالہ موجود ہے. کہتے ہیں شیطان حسن معاصی کی شریعت کا پیغمبر ہے. استغفر اللہ. واہ واہ پروفیسر. شیطان ایسے تو نہیں کہتا, وہ کہتا ہے پروفیسر جس طرح میں تم پر راضی ہوں ابو جہل پر بھی راضی نہیں. سمجھنی بات کیا ہے. جہاں مکروریا کا عقل مندی نام رکھا ہے, جہاں مکروریا کا عقل مندی نام رکھا ہے, جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے. فرماتے ہیں جتنا کوئی سکولوں میں جو توجہ یہ پڑھاتے جو مکار ہوتا ہے, جیسے یہود سب سے بڑے مکار ہیں, نصارہ سب سے بڑے مکار ہیں یہود کے بعد, پھر بڑے بڑے ایم پی ایم این اے وزیر مشیر خنزیر جتنے حکومتوں والے مکار ہیں, ان مکاروں کو کہتے ہیں بہت بڑے عقل مند ہیں. وہ لانتی مکار بھی کبھی عقل مند ہوتا ہے. اور پھر سنو جور و جفا کا نام, جتنا بڑا علاقے کا ظالم ہوتا ہے اس کو سر بلند, اس کو کہتے ہیں جو بڑا بڑا بندہ ہے جی, علاقے کا بڑا بندہ اس کو شمار کرتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ ہے آج کل سکولی بڑا جو علاقے کا وڈیرا شیطان ظالم ترین دلہ بغیرت بے ایمان زانی شرابی کتے کا بچہ ہوتا ہے, اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علاقے کا سر ہے, علاقے کا سر ہے. سر ناظم ہے, کوئی ایم پی ہے, میں نے یہ سکول کی حالت بیان کرنے کے بعد, حقیقت بیان کرنے کے بعد اب کیا فرماتے ہیں؟ وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا. اندوختہ اندوزی در جمع کرنا, اندوختہ اندوزی در اندوختہ جمع کیا ہوا جو میں نے. فرماتے ہیں ہے او میرے نصیب سڑے, سوختن جلنا جلانا ہے. فرمایا وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا, میرا سڑیا نصیب, میرا جلا ہوا نصیب, میرے کیا کہیں جناب برے نصیب کہ وہاں داخل ہوا میں سکول میں. جو مسجد کے سبق پڑھے تھے, جو وہاں سے دین کی پونجی کی اکٹھی کی تھی, وہ ساری یہاں آ کر لٹ گئی. کیا ہو گئی؟ لٹ گئی. اب ان سے میں کہتا ہوں جو لانتی کرتے ہیں ہمارا بچہ مسجد کے بعد اب حفظ کے بعد سکول میں جا رہا ہے, وہ لانتی یہ حال دیکھ, پہلے اسلام سیکھا پھر کفر سیکھا, وہاں پر تو سب کچھ لٹ گیا, ادھر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اور الہام ہے. معین تھے. سنو اب یہاں پر اساتذہ کیسے لانتی تھے, اساتذہ کی حالت بیان کر رہے ہیں. توجہ ہے, سبحان اللہ. ان کی حالت بیان کر رہے ہیں. سکول کے اساتذہ کیا تھے؟ معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر, معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر. کہتے ہیں یہاں کے پروفیسر کتے کیا تھے, استاد کیا تھے, وہ کہتے تھے بھائی ہوں اللہ حاکم نہیں, ہوں انگریز حاکم ہے, اللہ کی حکومت نہیں ہے اب ختم. وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب, کہتے تھے, پڑھاتے تھے ایمان سے. یہ رضوی صاحب بول رہے ہیں, لندن میں پڑھے رہے ہیں, کہتے ہیں ہمیں بالکل پڑھاتے تھے کہ بھائی اسلام تو تلوار کا مذہب ہے, لڑائی کا مذہب ہے, جنگ کا مذہب ہے, فساد کا مذہب ہے.
اور لانتی اور کتے پروفیسر، اسلام تلوار کا مذہب ہے اور تیرے یورپی تہذیب اور یورپی مذہب جو ہیں وہ بم کے مذہب ہیں. اب بتا بم زیادہ فسادی ہے یا تلوار فسادی ہے؟ زیادہ کیوں؟ بم فسادی ہے یا تلوار؟ بم فسادی ہے. بم ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو جلا کر رکھ دیتا ہے. تلوار تمیز کرتی ہے. تلوار کہتی ہے جڑی بوٹی نکالنی ہے، فصل کو کچھ نہیں کہنا، برے مارنے ہیں اچھوں کو کچھ نہیں کہنا. چھوڑنا ہے بلال کو کچھ نہیں کہنا. اور تیرا بم کہتا ہے سب کو مار دینا ہے. لاکھ لعنات. پھر بم فسادی ہوا کہ تلوار؟ لعنت بھیجو پروفیسروں پر. یہ بندر کی اولاد ہیں. کس کی اولاد ہے؟ میں نہیں کہتا، یہ خود کہتے ہیں. میں گیا، سنو واقعہ بھر دیتا ہوں. یہ ابھی رمضان شریف سے چند دن پہلے، اسی رمضان آپ تھے صاحب، وہاں پر ایک لڑکا آیا تھا دیپال پور کمرشل کالج کا. ہے اشفاق نام تھا اس کا؟ جی اس ہاں اشفاق، اسحاق چودھری. اسحاق چودھری اس کا پروفیسر پڑھانے والا تھا سرکاری اسکول میں. اب توجہ کیجئے، 11ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے. وہ لڑکا کہتا ہے استاد نے سر نے ہمیں کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے. انسان ڈارون نے ثابت کر دیا ہے. لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا انسان بندر سے بنا ہے، ڈارون نے ثابت کر دیا ہے. وہ لڑکا اٹھ کر کہنے لگا سر پھر آپ بندر کی نسل ہیں اور میں بندر کی نسل ہوں. جو سر تھے بندر تھے، وہ سارے سر اور بندر کے بچے اکٹھے ہو کر جناب بچوں کو مارنا شروع کر دیا. 2 لڑکے تھے، ان کو مارنا شروع کر دیا. ابھی مار کے رہو تنظیم کے بچے، خود تو پڑھا رہے ہو، مار کے رہے ہو. پھر ہم نے تو حق کہا ہے، جو اس نے مارا وہی کہا. اب مارتے کیوں؟ اب مارنے لگے. پھر انہوں نے سوچا ان کو نکالتا تو بدنامی ہوگی. انہوں نے کہا بتاؤ یار تم نے کبھی اس مولوی کو سنا ہے؟ اس کو جانتے ہو جو پروفیسروں کو گالیاں دیتا ہے؟ اس نے کہا انہوں نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا فضل احمد چشتی. انہوں نے کہا بات بن گئی. ابھی ہم گئے. وہ لڑکے ہفتے کے بعد میرے پاس وہاں پر دیپال پور پہنچ گیا. انہوں نے ساری کہانی سنائی اور ٹیپ میں سب یہ کہانی محفوظ ہے. ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہے بھائی. انگلش پڑھ رہے تھے، 11ویں کی انگلش کا مضمون ہے. اب بتاؤ ایمان سے ہیں یہ بندر کے بچے ہیں، ان کو بندر کا بچہ کہنا چاہیے. کس کا؟ یہ پروفیسر ماسٹر جتنے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ بندر کا بچہ. وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب ہے. ہاں یاد رکھنا ہمارا اسلام تلوار کا مذہب ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارا مذہب جہاد کا مذہب ہے. لیکن کفر کی تلوار اور اسلام کی تلوار میں فرق ہے. کفر کی تلوار چلتی ہے تو کسی کو نہیں دیکھتی کہ حق والا کٹ رہا ہے یا کون کٹ رہا ہے. کفر کی تلوار ظلم کی تلوار ہوتی ہے، اسلام کی تلوار انصاف کی تلوار. اسلام وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب، مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب. وہ پروفیسر مجھے کہتے تھے وہ مسلمانوں سے نفرت رکھو، یہی مذہب اچھا ہے. ہاں مسلمانوں سے نفرت رکھو. کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہ کے ہنستے تھے، پرانے غازیوں کو راہزن کہہ کے ہنستے تھے. مسلمانوں کے پرانے غازیوں کو محمد بن قاسم جیسوں کو نام، خالد بن ولید کے نام لے کر ہنستے تھے بغیرت کے بچے. اور کہتے ہیں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ عہد جہالت کا. فرماتے ہیں میں انہوں نے سامنے بیٹھ کے ان کے پھر یار شرمندہ ہوتا یار یہ کیسا اسلام ہے ہمارا، کمال ہے یار، یہ تو بہت ذلیل مذہب ہے نعوذ باللہ. یہ تو جہالت کا مذہب ہے، یہ تو اسلام عقل مذہب ہے ہی نہیں. یہ میرے دل کے اندر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. لڑک پن کا زمانہ تھا یہ دن
بے شعوری کے لڑک پانے کا زمانہ تھا، یہ دن تھے بے شعوری کے، اسی میں ہو گئے طے مرحل مذہب سے دوری کے۔ میرا کہ تھے بیڑا غرق ہو گیا، بچہ سا کوئی شعور نہیں سی، پتہ نہیں سی کی بکواس کرن رہے ہیں اور لانتی مسلے دلے، شرم کر بچوں کو سکول بھیج رہا ہے، لاکھ لعنات ہو تیری بے غیرتی پر، دیکھ تو صحیح سکھا کیا رہے ہیں، تیرے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب وہ مذہب سے دوری کے مرحلے یہیں طے ہو گئے بچپنے میں ہی۔ یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے، یہاں تہذیب نو تھی طور ہی بے طور تھے سارے۔ نئی دنیا سے اکلان تھی، نئی تہذیب تھے، نہ پرانی تہذیب کی کوئی بات تھی، یہاں پر تو جو طریقے تھے وہ سب بے ڈھنگے طریقے تھے۔ کیسے تھے؟ یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی۔ سکولوں میں کوئی اور قانون تھا، یہاں قانون قرآن کا نہیں تھا، یہاں مذہب نہیں تھا، کوئی اور ہی مضمون پڑھاتے تھے لانتی کفر کے۔ یہاں قوموں کی تقریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں، یہاں قوموں کی تقریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں، یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں۔ کہتے ہیں کیسی عجیب بات ہے، قوماں نو اجاڑ کے رکھا جاتا سی، ملکاں نو تقسیم کر کے اتنے رکھا جاتا سی، یہ ملک ہے جیسے متحدہ عرب امارات۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ پہلے عرب کا عجم کا کتنا بڑا حصہ اس ایک حکومت تھا، انگریز آیا کتے کا بچہ، اس نے ٹوٹے چھوٹے لاہور جتنے ملک بنا دیے، اور لاہور ملک بنا کر تو پھر جناب جی متحدہ رکھ دیا۔ کتے کے بچے ادھر تو علیحدہ ٹکڑے کر دیے، پھر متحدہ، اتحاد تو ختم کر دیا، متحدہ نام کیوں رکھا ہے؟ یہاں روحوں کی تفریقیں تھیں، روحوں کو آپس میں جدا کیا جاتا تھا، نفرت دل میں ڈالی جاتی تھی، اور اوپر سے جسموں کی تنظیمیں، یہ تنظیم راجپوت کی تنظیم ہے، یہ ارائیوں کی تنظیمیں ہیں، یہ کشمیریوں کی تنظیمیں ہیں، یہ کاروں گاڑی والیوں کی تنظیمیں ہیں، یہ رکشے والوں کی یونینیں ہیں جی۔ اندازہ لگاؤ، ادھر لانتی ایک دوسرے کو مقابلے میں لا رہے ہیں کتے کے بچے، اور ادھر جناب جی کیا، اور سنو یہ تعلیم خود سکولوں میں نہیں ہے کیا، اسلامی جمعیت طلبہ، انجمن طلبہ اسلام، میرے سامنے ایک جناب آئے، ہاں وہ ایک چودھری صاحب آئے، جناب رحیم یار خان، ریاض احمد چودھری نوری صاحب، اور جناب انہوں نے کہا میں انجمن طلباء اسلام کو، میں نے کہا حضرت وہاں پر بتائیں تو اسلام ہے، کہنے لگا نہیں، تو میں نے کہا طلباء اسلام کہاں سے آ گئے؟ جب اسلام نہیں کفر کی تعلیم ہے تو طلباء اسلام بنے ہوئے لے آ گئے، تو وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، منافقت ہے، یہی لفظ تھے ان کے، منافقت۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ جلدی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ بات کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، وہ لانتی یہ سب دجال کی نسل ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کفر یہودیت کی نسل پیداوار ہے اور نام اسلامی رکھا ہوا ہے، اور پھر دیکھو تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں وہاں پر سکولوں میں، اور پھر کہتے کیا ہیں یہ تنظیم ہے، یہ اسلامی جمعیت تنظیم ہے۔ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں، حفیظ جالندری کیا کہتے ہیں، اس حقیقت کو کس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں، جسموں کی تنظیمیں اور روحوں کی تفریقیں۔ کیسی عجیب بات ہے، روح جب جدا ہو گئے لانتی تو جسم ایک کرا تو کیا توجہ نہیں کی۔ باقی نقطے اکٹھے ہی نہیں، نہ اس مکتب میں جاتا
توجہ، نہ اس مکتب میں جاتا میں نہ یوں مسموم ہو جاتا. چند افسوس ادھر جانا ہی نہ ادھر جاتا نہ زہر کھاتا. مسموم زہر کھاتا، زہر کھا جو کہ بندہ کھا لے اس کو مسموم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسموم کہتے ہیں. نہ اس مکتب میں جاتا نہ اس مکتب میں جاتا میں نہ یوں مسموم ہو جاتا. جو اب معلوم ہے کاش ان دنوں معلوم ہو جاتا. ملا خنزیر کچھ شرم کر بغیرت قوم کو کفر کے راستے کے سبق مت دے بغیرت. حفیظ جالندری فرماتے ہیں کاش کہ جو مجھے اب کفر سکول کا معلوم ہوا ہے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں بچ جاتا. وہ لانتی ان کو معلوم نہیں ہو سکا، چشتیوں نے تمہیں بتا دیا، اب تم بھی بچ جاؤ اور لوگوں کو بھی بچا لو. داد نادانی ہے افسانہ در افسانہ، کہیں اگتا نہ جائے دوستوں کی فرزانہ. فرماتے ہیں میری حقیقت حال کیا پوچھتے ہو، یہ قصے ہی قصے ہیں، کیا سناؤں آپ کو، کون کون سا قصہ سناؤں. دوستو میری اس کہانی سننے سے اکتا نہ جانا، تنگ نہ ہو جانا. لگتا ہے رضوی صاحب تنگ پڑ رہے ہیں اور وہ بھی دوستوں تنگ نہ پڑ. وہ کہتا ہے کیا سناؤں تم. نہیں فرصت مجھے بھی قصہ ذاتی سنانے کی، مگر یہ داستاں ہے داستاں سارے زمانے کی. وہ فرماتے ہیں میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا اور نہ ہی مجھے فرصت ہے اتنا کہ ذاتی قصے سارے سناؤں تمہیں. بات یہ ہے اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ یہ خالی میرا قصہ نہیں پوری قوم کا قصہ ہے کہ فقط سکول میں ہی برباد نہیں ہوا، پوری قوم ہو رہی ہے. پاگل قوم نال واہ پائے گے، قسم خدا دی. عقل و خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. تعلیم میرے سونے نبی سرور فرمائے وہ یہود نصارا دے نال تساں ایویں برابر چلسو جویں جتی جتی دے برابر ہوندی ہے، پولا پولے دے برابر. پولا برابر ہوندا کا نا ایک حدیث. دوسری حدیث کا مفہوم ہے وہ ہنے چکیں ماں نال جو بدکاری کرنی ہے تساں کرے سو. بی حدیث کا مفہوم ہے جو ہنے چکیں گوہ دی کھاڈے چ جو وڑنے تساں وڑ سو. شاید صاحب سنتے تھے رضوی صاحب، اے شاید صاحب انگلینڈ کا رہائشی بال، انگلینڈ کی جم پل ہے، انگلینڈ کا رہائشی ہے، خاندان اتائی خربا پتی ہیں. ایک کشمیر کے سلحانت والا اڑی مدت تھی گئی ڈاڈے پر ڈاڈے کرنے چلے گئے اتائی. یہ ہوں اتوں کا ایم اے پلی تھیں کرایا کہ کشمیر حفظ کرنے انگلش جی بولے کہ تعلقاتری وغیرہ اج نہ سکتے کھلو سکتے. ظاہر بات ہے جتھاں جم پل کتھاں پڑھن کتھاں ایم اے ایجوکیشن اتوں کا. ایک کیسٹ سنی اسی تو حافظ صاحب کو چنگا مل پہ استاد وہ آ کے کہیں دی تقریر نہ سن چشتی جہاں تک کیسٹاں سن کیسٹاں سنیا نہیں تھوں کرتے لگے دل کچھ اتوں کر 100 کیسٹ چار اتنے پہنچ گئے انگلینڈ اتھا کروانتے سی. ہوں بال شدہ کو کیا پتہ ہے جو کیا یہ تو سمجھی کرے اپنی جمپال والا ملک ہی کنے حالات سن وے دوائی خدا اج سنایا سکتا
سکولی کنجر اعتراض کریں حکومت والے آدھن چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بہبود آبادی ٹی وی ٹان ٹان تھی نہیں ہوندی ہے دلے آدھن جو میاں 9 سال دی لڑکی 16 سال دی لڑکی جڑی ہے نا ان تو پہلے ایو نہ کرو شادی نہ کرو نہیں تو صحت برباد تھی فلان اصل دلے دے پتر چوٹ مرے نبی پاک سرکار دی ذات تے اعتراض کریں کتے دے بچے انگریز پیچھو کریں وہ حضور سرکار دے بارے آدھے نعوذ باللہ واشی کو 9 سال دی لڑکی نال ویاہ ہو حضرت اما عائشہ پاک دے بارے اے لڑکا ہے جڑا اے بیٹھے اے دسیں دے آدھے وے اتھاں کرا جو ملک صاحب انہوں نے اتھاں گلیاں دے جڑے دسے آ کے استاد جی اتھاں سکی بھتری جی 2 سال دی نال چاچے زنا کیتے زنا کر جو کیتے مر گئی 2 سال دی جو کیا جی ویاہ تو پہلی جماعت تو تھا سیکس دی تعلیم شروع تھی ویندی ہے 3 کلاساں ہوندے نا تے 8ویں سال دی لڑکی کو تھا عام بال جمدے نا کتنے سال دی تے اعتراض کرنے پہ تھیندے سید الانبیاء بلا سنے دے اتوں دے عقل آدھے دیکھ اتھاں گرسا کو پڑھیں دے آن پہلے اب ان کا جواب تو یہ تھا کہ لانتی تم کافر ہو تم تو 8 سال کی جما رہے ہو اور 4 سال کی لڑکی سے زنا کرتے ہو بہن کتے کے بچے 4 سال کی لڑکی استعمال 2 سال دی اس سکے گوڑے چاچی زنا کیتا 2 سال دی بچی مر گئی سی 2 سال دی لڑکی نال چاچے سکے گوڑے زنا کیتا ہے برطانیہ ہاں بولو انہوں نے انگلش بولو اتنے مائی دلال کو انگلش بولو بیٹھے نال بولو یہ تو کہانی ہے عجیب ہوں ایمان نال دس 2 سال کی لڑکی نال زنا ہے 2 سال پورے اور بھتیجی وہ روز 2 سال کی بھتیجی دے نال وہ اعتراض کر رہے ہیں صحیح ہونا حق تے سی کہ جواب دے کہ لانتی دے پترو سیانے ساڈے تھرے کی چاہ دین وہ میاں سج تے بولے پرون کیوں بولے دے کو 100 ٹھونگ ہوندے جواب تے سی لیکن اے کیونکہ خود انگریزی ٹولا کتے دا پتر برگیڈیئر ہن انہیں کی کیتا ہے انہیں جڑے علماء اسلام سادے اسلاف سارے سیرت نگار بزرگان دین نبی پاک سرکار دی سیرت پاک لکھن والے صحابہ نقل کرنے والے یہ وہ اس دلے انہوں نے مجرم ٹھہرانا ہے تاکہ عوام متنفر ہوئے لو جی کہ ہیں ویکھو نعوذ باللہ من ذالک ایڈے وڈے غلطیاں کیتی گئے نے بکواساں کیتی گئے نے لہذا ادھروں اونج توہین کرن انگریز ادھر تسا اسلام والوں کی تو بزرگان دین دی توہین کرو لہذا ہوں پڑھے گا جڑا وہ آکے گا بھی چنگے بزرگ نے ساڈے انہاں کی کھچا ماری نے وہ سوچن گے کہ نہیں کیوں بنی کھڑی ہے او مسجد وہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے کہ قانون تے کفر دا پہ چل رہا ہے مسلا سادہ ہے بیچارہ بھولا ہے این دیکھ رہے مسجد آکسی مسلمان بیٹھے نے کافر ہوں کفر بیٹھے چلیں دو میرے کو ایک بات صحیح گال ہے چشتی صاحب تھا مجبور لوگ ہیں تنخواہ کا مسئلہ ہے میں کیا بعد تسا مجبوری آختے چھٹ دو نا امام حسین دے قاتل تسا کرے پہلے بری ہو سن قیامت کو میں کیوں آخسن اللہ سونا سائیں سے مجبور سارے بال کرنا فوجی لوگ آتے ایسا ساکو جو آکھے جدید بھی کپو اتھا نہ کپیں تو ساری دے تنخواہ گئی ہے سچی دسون یہ گال تو بچن یا دولت ویسن کوئی جدید دی فوج بچ وے تھی گال تو بولا اے لانتی کی میں جنت میں بادر مریے شہید ہے بھٹو مریے شہید ہے ہاں جی فوجی مریے شہید ہے اللہ خدی لعنت مریا نبی صحیح سن یہ تو کفر دا نظام قانون ہے اسلام دا حکومت دا نظام ہوئے مسلمان فوج بنجے
جائے مسلمان فوجی نیت چکی تھی صرف مال وانج دے غنیمت دا حاصل کرے تھا منافقت دی موت مرسی حدیث پاک ہے دس پکا کا منافقت کی موت پہ مردے تو جڑا دھی چود مرے انگریز دے قانون کو بچے دے انہوں پکا بچہ والا شہید ہے سانگے سن کنو سکولوں مسجد کھڑے نیچری دی بڑائی مسجد ہے نیچری اور نیچری بدترین کافر ہوتا ہے نیچری دی مسجد ہے کو مندر سمجھنا فرض ہے مسجد سمجھنا کفر ہے تھانے نال مسجد کھڑی ہوں کو مسجد سمجھنا کفر ہے کچہری مسجد کھڑے مسجد سمجھنا کفر ہے ہاں جی فوج مسجد کھڑے مسجد سمجھنا کفر ہے مسجد صرف ہوئے ہوں جڑا سنی میں نیچری سمجھ کے میں آئی اگر ہن مسجد نماز پڑھنی پا وجے تو میں سمجھا جی میں عام زمین تے پڑھتے پیوں ہولی قوم بد نظیر گشتی آکی شہید پاک کے 1000 رن کڈے دوں کو ملنا پہ اچھا تو مرد انہیں بندے مارے پر رن کھجنے والے مرد کو کیوں نہیں سجا مرد کو کیوں نہیں آخیا تو بن رن کو ڈے جا آخ سکتے ہیں پر قوم دلی کی بنیا والا ہوں دسے پیان رن قطار لے کھڑی ہے ایک رن اتنے چڑھیے پچھو بئی رن جو ستھن سکی ننگی تھی کھڑی ہے ہوں کوئی بھیڑ چوت پیو ہو سی جڑا تھی دی ستھن سکا دے وقت والی جیندی رہے 10,000 گھن نہیں بے کیا رکھنے پہنے ایک بال اتنے جام دیتے ایک مر گئی ہے پوچھو قوم کیڑی ہے اے صحیح سنی عاشق رسول غوث پاک میران دا دیوانہ ہے لاکھ دی لعنت اللہ دے ولی اساں کنے تنگ ہیں وہ ادنا خدا دی لعنت پوئے ساڈا نانا جی کار پوئے خدا دا سارے نیڑے نہ ہو تو سا کفر دیاں وہ حداں کٹپ چکو بغیرتی دیاں کہ جے اساں توا کو اپنا بنے دے ہیں تے اساں خدا کنے تھجو بیندے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کاظمی کو غزالی زمان بنا رکھتے ہیں دھیریاں ہوندیاں پینٹاں پا دے انگریز دے ملک ہی وقت ملازم ہے خدا کا غزالی زمان ڈنڈالی زمان کو غزالی زمان پہ اگلی دیوار ہے نا سید امام شاہ سے جان دو گوگڑا شریف والے میرا باز شریف والے آپ تو استاد ہیں مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پیر مہر علی شاہ سے خلیفان دے پیر صاحب کو مرید پیر صاحب تاجدار گول لگا ہونا کرایا گھوٹا ہی تھی نہ لیکن گھوٹا بدل علاقہ گھوٹا ہی ملتان بنا لے گھوٹا گھوٹا ہے کوئی گھوٹا گھوٹا نہ گھوٹ کی نہ گھوٹا ہی تھی ملتان دے نال بڑے عالم اتنا گزرے اتوں دیا بہاول پور آپ دے پوترے اگلی نوار آئے مولانا محمد افضل صاحب خان عمر رسیدہ 80 سال عمر رہی خراب ایک کیسٹ سنیے میری بہاول پور عالم کٹھے تھے بیٹھے آگے ایک مصر تو آیا بیٹھا ہی اظہر کو جناب نا یہ اللہ آباد کا پڑھے دا مصر تھے اظہر اللہ بخش اظہری کیسے سنے نے
بیٹھے ہم سارے انہیں آخر یار کیسٹ کس طرح قدرتی ڈاکٹر ممتاز نہیں اپنا بن گیا یہ انہیں بنے جائے اچھا رشتہ داری نہیں کیسٹ لے کے بیٹھے انہیں کیسٹ سنی کیسٹ سن دو جڑا مصر والا ہے ڈاکٹر جڑا اتو آیا ہے وہ آتے ہوئے عربی لست عالما پاکستانی انما انت ملک انزل اللہ لاصلاح المسلمین آخر تو ہندوستانی عالم نوی تو کوئی فرشتہ ہے جائے کو اللہ نے اپنے مسلمان دی ہدایت آستے اصلاح سے اتارے افضل صاحبہ دن جڑے ہوں گال کڈھیے منہ چوں میں ہکا بکا تھی گیا یار یہ جڑا بندہ ہے مصر دا ہے جی بلا بندہ دن مصر مصرے کو اتنا عربی دے اتنا 10 ترس کرنے جتنا ہی کیوں اتنا استاد وہ اتوں کرا یہ کو آخر ڈاکٹر ممتاز کو آخر چھکوا موٹر سائیکل کھوتا ہی گھوڑا ہی جیڑی بلا آئی گلو بہاول پورو بڈھڑے سو دے بھجے نہیں میں ملتان بیٹھا بدھلے روڈ دو تھی آن پہنچنا صرف قسم خدا جان نہ چھڑے میں ہم رات اٹھائی رہی ہیں میں کہنا جو میں آکے انہیں آکے وہ سچ حق حالانکہ بڑے قادمی دے شگردن وہ بڑے قادمی دے بھی شگردن تو میں پنجم تک دسے انہیں آکے تھی واقعی اتھا جان دیا ہے اتھا شگرد ہیں انہیں دا گھر ایویں جی میں آدھا دے ایویں آج ان کا پتر سجاد کاظمی بٹھا دے اس دنیا کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں کیسٹ میں نہیں پی پی چاوا 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 کیسٹ سنائی چاوا جی لفظ نہ ہو تو میرا نک کپا ہے تلے دے لفظ دیکھو آدھے کسی خدا کی ضرورت نہیں بس کنجرا چوکھے خدا ہیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں چوکھے قرآن ہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں بلا فون کی تیسے سا کہ حضرت آپ کا یہ خطاب ہاں ہاں بھائی دیکھو چین والے امریکہ والے برطانیہ والے جو خدا رسول کو نہیں مانتے وہ کیسی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ہوں والی وہ عبد الغفور صاحب کہنے پہ یہ نہیں فیض رسول کہنے پہ یہ حسن آگے آتا نا بام پھیلا رہی تھی نا تھا بلا کلمہ پڑھائے نے گرام میں کٹھا تھی دے پہلے تو اڑ گئے جتھا تقریر رحیم یار خان تقریر دے رحیم یار خان 27 رمضان یہ نہیں تیجا چوتھا رمضان بلا انہیں اگو جو بیٹھا پجاری لانتی برائلر پیر پرست اچھا سے پیر پرست تو میں کہ لاکھ دلانا تے تو مشرک ہے لانتیا پیر پرست پرستش تے خدا دی ہوندی مسلمان سنی پیر پسند ہوندے لانتے پیرے دسیا ہوئے نا بھی لفظ کیڑا بولے جنہیں کوئی اتنا تمیز کہے نہیں جو پیر مرید کو آکھنا کیا ہے کیا آکھنا وہ پیر بن بیٹھا وہ کاکا ہوں جناب وہ اپنا ایک کفر بکے 500 بندہ بٹھائی دلیے نعرہ کٹ ماری جگر گوشہ غزالی زمان تو ایک وچ مومن بٹھائی جڑا انہیں دا برید بنیا کھڑائی پرچا کھڑائی وہ باہر اٹھے ہوں آ کے وہ پیر آپ کافر تھے آج سا کوئی کیتے تو کیسٹ کٹھیے کہیں طرح میں سا کو دکھتی ہے سرائی یار سارے کہیں دوست تھے اصا سن دے گئے اصل پورے ملک تول آ رہے تھے بلا کیا کیتے ہیں جڑے توا لگے تھے پہلے اڑے رہ گئے مفتی اڑے رہ گئے دلے
بلا جی نے بھی کام بنتا کہنے کام خراب ہے جڑا کوفر چٹا ہے کیویں چھپے توں بلا کا اتھی انوار علوم وہ شرار علوم مدرسہ جڑا شرار علوم دے کلے کمرے کلمہ پڑھا تو نکاح دوبارہ کریں حضرت دا سجاد کاظمی دا میں کنے خبر پہنچی ہے سامنے مسجد شرار علوم سعید کریمی دی سعید کریمی میں کو لاہور ون سے ڈاکٹر صاحب ایویں میں میرا نام نہ گنی دئی کلمے پڑھائے کمرے میں کہ وہ اتنا لانتی وقت ہے تے کلمہ پڑھ کے دے دجال 500 کافر کر رہی اون دا کلمے نکاح دا کیا بنسی سندیلا شریف جان دے سندیلا شریف جام پور ضلع مولانا خدا بخش اظہر صاحب کی خدا بری دی فیضی فیضی اور دربار والے سبحان اللہ دین دا نہ ہونا دنیاوی معاملات نہ ہونا یہ ہوئی انگریزی تہذیب ہے